کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ عز و جل اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ عز و جل اسے رحیق مختوم یعنی مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ مالی صدقات کے علاوہ اور کون سی چیزیں صدقہ میں شامل ہیں؟ اچھی بات کہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، دو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور اسی طریقے سے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، لوگوں پر مہربانی کرنا، علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا۔ قرآن مجید میں صدقہ کرنے والے کو کن دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ احسان جتلانے اور ایذا دینے سے منع کیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ چھپا کر صدقہ کرنے کی کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور پر نور شافعی یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقہ نافلہ دیتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ رد مختار میں ہے کہ جو شخص نفلی صدقہ دے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے، اس طرح انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور اس کا ثواب بھی کم نہ ہوگا۔ عام مسکین پر صدقہ کرنے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ حوالہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ آدمی کا کون سا عمل بروز قیامت اس کے لیے سایہ بنے گا؟ شعب الایمان میں ہے کہ وہ عمل صدقہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔